پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی امام صاحب نے ان کو کہا کہ اس پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلمین کا لباس ہے، اور یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، رہ گئی وہ حدیث یہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی قوم کی ایک ہوتی ہے مذہبی علامت، ٹھیک ہے نا، اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں، شعار مینز علامت، جیسے سلیب لٹکا لینا، اگر آپ سلیب لٹکا کے آ رہے ہوں، دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کرسچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی کچھ خاص مذہبی علامات ہوتی ہیں، یہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اچھی نیت سے پہنے چاہے بیزاریت کے ساتھ پہنے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتے ہیں قومی شعار۔ قومی شعار کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی غیر مسلم قوم کی ایسی علامت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوراً ہمارا انتقال ذہن اس غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ اس کے لیے ذرا بر صغیر پاک و ہند کے ذرا ماضی کی طرف جائیے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سب سے پہلے وہی پہن کر آئے، اور ان کے فوجی جو ہوتے ہیں نکر پہن کر آتے تھے۔ اب اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو چونکہ ہندو مسلم اس وقت اس طرح کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، ایشیا میں ایشیا کا لباس نہیں تھا، تو دور سے دیکھ کر کہتے گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم آ رہا ہے، وہ ایسی اس وقت قومی علامت تھی۔ تو ایسی کوئی قومی علامت ہو کہ جس کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً غیر قوم کی طرف چلا جائے، وہ بھی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ پہلا کفر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسی چیز پہن کر آئے گا، دور سے آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی کافر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ اسے کافر کہیں، یہ غیر مناسب، اس لیے منع کیا گیا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، اگر کسی قوم غیر قوم کی کوئی چیز تھی لیکن وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی اس چیز کو اختیار کر کے آ رہا ہو تو اس مسلمان کے لیے کافر ہونے کی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی میں دیکھیں پینٹ شرٹ بھی ہے، آپ کا ٹیبل کرسی کا یوز ہے، آپ کا ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ کے چمچے کانٹے استعمال کرنا، اس طرح ٹوتھ برش استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن اب یہ کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ٹیبل کرسی پہ کھا رہا ہے تو کیا آپ دور سے دیکھ کر کہیں گے کافر بیٹھا ہوا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو جب کوئی مسلمانوں میں ایسی چیز عام ہو جائے کہ اب کسی غیر قوم کا قومی شعار نہ رہے تو یاد رکھیں وہ کم از کم مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ بس اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہننا کہ اس میں اعضاء ستر بہت زیادہ نمایاں ہوں، اس کو اس وجہ سے منع کیا جائے گا، لیکن جو حدیث بیان کی گئی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو، اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پینٹ پہننا مکروہ کہلائے گا، لیکن نماز تو اس میں جائز ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افتراء علی الشریعہ ہو گیا، کہ شریعت پہ بہت بڑا افتراء کیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بالکل نماز ہوگی، آج ہر چوتھا نمازی، بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے تو اس میں، اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں تھا، اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ جن امام صاحب نے ایسا بیان کیا اگر وہ آپ سن رہے ہوں تو، اور بلکہ ہر ایک کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک مسئلہ مکمل طور پہ معلوم نہ ہو اس طرح فتویٰ نویسی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے باتیں کی اس کی یہ تائید ہے کہ ہر مطلب امام یا ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سطحی قسم کی معلومات کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے ان کے لیے۔ باقی جو مقتدی صاحب نے آپ نے سنا ہے، جو بھی بھائی نے کویسچن کیا ہے، دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اب یوں کریں گے کہ آپ اس کو میرے اس کلپ کو نکال کر اور امام صاحب کو سنائیں گے اور پورے محلے کے اندر سنا کر امام صاحب کے لیے ذلت کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی غیر مناسب چیز ہے۔ ہم بعض اوقات اگر کوئی امام صاحب ہمیں سمجھانے لگیں کچھ کریں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، پھر ہم جاتے ہیں کسی اور عالم سے اس سے فتویٰ لا کر ان کے خلاف فتنہ پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جو بھائی مجھے سن رہے، میرا حسن ظن ہے آپ کے ساتھ، آپ تنہائی میں جا کے پیار محبت سے گزارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو آرام سے آپ نمازیں پڑھیں، بس کچھ بھی نہیں۔ لیکن یوں نہ کیجیے گا کہ آپ خدا نہ خواستہ وہاں فتنہ اٹھا دیں۔ آپ انہیں پیار محبت سے ضرور یہ مسئلہ بتانا چاہیں تو بتائیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایک امام ہی ممبر پہ بیٹھ کر یا اپنے مقتدیوں کے درمیان غلط مسئلہ بیان کرے تو یقینی سی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ غلط مسئلہ بیان کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کا مطلب جتنے پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ فوجیوں کی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں،
نہ ہمارے آفس میں نمازیں ہو رہی ہیں، نہ جو اسکول کالج میں بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان سب کی نمازیں نہیں ہو رہی۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جانبین سے تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔